حمزہ صدیق بن صدیق بھٹی، احمد بلال بن شاہد خان، محمد ولید بن اشتیاق احمد، احسن شہزاد بن میاں محمد، واجد علی بن لیاقت علی، عبداللہ جان بن نعیم جان، ناصر محمود بن حمید جان۔ بھائی ہم بھی بیٹھے ہیں سراؤں میں، آپ تو کھڑے رہے کبھی نا کچھ جگہ دے یار، کسی نفر کی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج 55 لڑکوں کی دستار بندی ہوئی اور ان کے اندر اصناف تقسیم کی گئی۔ جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا اور یاد رکھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح قرآن مجید کا حافظ بننا ایک اعزاز کی بات ہے، اسی طرح قرآن مجید کا مطالبہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے قرآن مجید کا مطالبہ سمجھا، اس پر عمل کیا اور پھر اس قرآن کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، جس کی وجہ سے دنیا ہی کے اندر اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنایا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنا دی، جس کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو اولئک ھم المفلحون کا لقب عطا کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو اولئک ھم المتقون کا لقب عطا کیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، محدثین، مفسرین کرام، علماء کرام، مفتیان کرام نے قرآن مجید کے مطالبے کو سمجھا اور اس قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا اور اس قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا کے اندر پھیلانا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اب یہ اسلامی تعلیمات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ اسلامی تعلیمات ہمیں مدارس سے ملیں گی، کیونکہ دینی مدارس ہی اسلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام امن اور سلامتی کا نام ہے اور مدارس اسی پیغام کے مراکز اور سرچشمے ہیں۔ مدارس کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، مدارس کے اندر حسن سلوک، حسن اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، مدارس کے اندر رواداری کی تعلیم دی جاتی ہے، مدارس کے اندر تحمل اور برداشت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بر صغیر کے اندر عرصہ دراز سے مدارس قائم ہیں اور پاکستان تو ہے ہی مسلمانوں کا ملک، اور اس کا تو آئین تقاضا کرتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اسلامی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیم کے ماہرین پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ دینی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کریں گے وہ بھی امن اور سلامتی کے ہی داعی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو کہ مدارس کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو پنجابی بھی بیٹھا نظر آئے گا، سندھی بھی بیٹھا نظر آئے گا، بلوچی بھی بیٹھا نظر آئے گا، سرائکی بھی بیٹھا نظر آئے گا۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی چٹائی پر مختلف صوبوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچے یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے اور دینی علوم کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے، مدارس کا تحفظ عالم اسلام کا تحفظ ہے اور مسلمانوں کا تحفظ علوم اسلام کا تحفظ ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا دینی مدارس کے اندر حسن اخلاق حسن سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ مدرسہ مکی مسجد شمسی جس کی بنیاد حضرت قاری سلیمان دامت برکاتہ عالیہ نے رکھی، یہ مدرسہ بھی انہی مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے۔ اس کے اندر بھی حسن سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے اندر بھی حسن اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اندر بھی لوگوں کے اندر اسلامی علوم کو بیدار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جس طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ 55 بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا اور ان کے درمیان اسناد تقسیم کی گئی، یہ حضرت کی دن رات کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ تو جس طرح حضرت شعبہ حفظ کے اندر دن رات محنت اور کوشش کر کے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، بچوں کو قاری بنا رہے ہیں اور ہم الحمدللہ حضرت کی محنت اور کوشش سے اس وقت پورے پاکستان بلکہ دنیا کے اندر ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت کی دن رات کی محنت اور کوشش کہ یہاں شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ شعبہ قدر کا نظام بھی چل رہا ہے۔ حضرت کی دن رات کی محنت اور کوشش سے الحمدللہ یہاں پر درجہ الہیہ سے لے کر درجہ خامسہ تک کے درجات جن کے اندر بچوں کو تفسیر پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو حدیث پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو فقہ اصول فقہ ادب اسی طرح منطق مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ اسی مجلس کے اندر اسی طرح کی مجلس کے اندر ایک جملہ کہا تھا کہ آپ حضرات نے الحمدللہ جس طرح اس ادارے پر اعتماد کیا ہوا ہے اور اعتماد کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے اس ادارے کے اندر لا رہے ہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے اس اعتماد کو باقی رکھتے ہوئے جس طرح حافظ بنانے کے لیے بچوں کو اس ادارے کے اندر داخل کرواتے ہیں، اسی طرح بچوں کے اندر تفسیر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے حدیث سکھانے کے لیے فقہ سکھانے کے لیے اصول فقہ سکھانے کے لیے بھی بچوں کو اسی مدرسے کے اندر شعبہ قدر کے اندر بھی داخل کرائیں۔ اب بچوں کے جو شعبہ قدر کے بچے ہیں ان کے درمیان تقسیم نماز کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہمارا نظام الاوقات ایک تو روزانہ کا ایک سالانہ اس وقت جو بچوں کے درمیان نماز تقسیم کیے جائیں گے، ہمارے یہاں الحمدللہ پورے سال کے اندر کل 8 امتحان ہوتے ہیں، جن میں سے ہر مہینے کے بعد ایک امتحان 6 جائزوں کا جس کو نام دیا جاتا ہے، ہر مہینے کے بعد ایک امتحان، تو 6 جائزے یہ بن جاتے ہیں۔ پھر 4 نمائی امتحان ایک ہوتا ہے جس کے لیے ہم دوسرے مدارس سے اساتذہ کو مفتیان کو علماء کرام کو یہاں بلاتے ہیں اور پھر وہ آگے اس ادارے کے بچوں کے شعبہ قدر کا امتحان لیتے ہیں۔ تو اب بچوں کے درمیان جو انعامات تقسیم کیے جائیں گے اس میں ہم نے پورے سال کی کارکردگی کو سامنے رکھ کر ہر جماعت کے اندر ہر درجے کے اندر اول دوم سوم پوزیشن کا انعقاد کیا ہے۔ تو وہ ہے کہ کل ہر مہینے کے بعد ایک جائزہ، ہر جائزے کے اندر 60 نمبر، تو وہ ہے کہ سال کے اندر کل 6 جائزے ہوئے تو ٹوٹل 360 نمبر بنے۔ تو سارے سال کی کارکردگی کو سامنے رکھ کر ہم کلاس کے اندر اول دوم سوم لڑکوں کی پوزیشن میں انعقاد کرتے ہیں۔ تو اب اسی ترتیب سے لڑکوں کو بلایا جائے گا، جس لڑکے کا نام لیا جائے جماعت وار وہ آئے اور حضرت کے درس سے اپنا نام وصول کرے۔ درجہ اداریہ میں سب سے پہلے عبدالرحمان بن حبیب الرحمان، اس لڑکے نے 360 میں سے 344 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر عبدالجلیل بن عبدالعزیز، اس نے 360 میں سے 344 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسرے نمبر پر محمد امین بن عبدالرحمان، 315 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ درجہ متوسطہ میں محمد کریم بن دلاور خان، اس نے 322 نمبر حاصل کر کے اپنی جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس جماعت میں اول پوزیشن لینے والے 2 لڑکے، دوسرا عبدالرحمان بن میاں سجاد صاحب، اس نے 323 نمبر لے کے دوسری پوزیشن حاصل کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا اس درجے میں مبشر طارق بن ملک طارق، اس لڑکے نے 276 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔
तीसरे नंबर पे कासिम शफीक बिन मोहम्मद शफीक, इस लड़के ने 272 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। दर्जा उला में पहली पोजीशन हासिल करने वाला लड़का सनाउल्लाह बिन अहमद मुर्तजा, इस लड़के ने 360 में से 340 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। दूसरे नंबर पे नूरुल हक बिन मंशकुल, इसने 360 में से 335 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरे नंबर पे इनामुल्लाह बिन मुफर अली, इसने 331 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। दर्जे सानिया में पहली पोजीशन हासिल करने वाला लड़का कासिम अली बिन मोहम्मद अली, इस लड़के ने 318 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। रहीमुल्लाह बिन मोहम्मद याकूब दूसरी पोजीशन हासिल की 317 नंबर लेकर। मोहम्मद आसिफ बिन बशीर अहमद, इस लड़के ने 322 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। दर्जे खालसा में पहली पोजीशन जुनैद यूसुफ बिन यूसुफ खान, इस लड़के ने 360 में से 348 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। दूसरे नंबर पर अब्दुल रशीद बिन अब्दुल वारिद, इस लड़के ने 315 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरे नंबर पे महमूद शेदार बिन अब्दुल वहाब, इस लड़के ने 304 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। दर्जे राजा में अमीन बिन मंसूर अहमद, इस लड़के ने 244 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। मंसूर अहमद बिन अब्दुल रशीद सुबान बिन हाजी मिर्जाद, इस लड़के ने दूसरी पोजीशन हासिल की 223 नंबर लेकर। तीसरे नंबर पे मंसूर बिन अब्दुल रशीद 210 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। दर्जे खानसा में अब्दुल मन्नान बिन अब्दुल अजीज, इस लड़के ने 321 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। दर्जे खानसा में दूसरे मोहम्मद गालिब बिन नईम 271 नंबर लेके दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरे नंबर पे मोहम्मद मुनीर बिन अब्दुल कयूम 259 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। ये तो वो तलबा थे जिन्होंने अपनी अपनी क्लास के अंदर पोजीशन हासिल की। इसी तरह एक है क्लास के अंदर पोजीशन हासिल करना, एक है हमारे शुबे गुलों के अंदर 90-95 तालिब इल्म है, उन सब तालिब इल्मों में पूरे इदारे के अंदर पहली पोजीशन हासिल करने वाले लड़कों को भी हमने इनामात दिए। तो पूरे मदरसे के अंदर पहली पोजीशन हासिल करने वाला लड़का जुनैद यूसुफ बिन यूसुफ खान, इस लड़के ने 95% नंबर हासिल करके पूरे इदारे के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। और इन तलबा को किताबों के साथ साथ रकम भी इनाम हमें साथ साथ दी जा रही है। पहली पोजीशन वाले को 1500 रुपया, दूसरी पोजीशन वाले को 1000 रुपया और तीसरी पोजीशन वाले को 500 रुपया। पूरे मदरसे में दूसरी पोजीशन लेने वाले लड़का रहमान बिन अबी रहमान, इस तालिब इल्म ने 94% नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। और पूरे मदरसे में तीसरी पोजीशन लेने वाला लड़का अब्दुल जलील बिन अब्दुल अजीज रहमान, इस लड़के ने 90% नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की।